الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستو، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے نزول کے وقت جو فتنے اٹھتے رہے، اسلام اور مسلمانوں کو جو خطرات پیش آتے رہے، ان پر ساتھ ساتھ اپنی ہدایات جو ہیں وہ نازل فرمائیں، مسلمانوں کے ایمانوں کو مضبوط تر کیا، اور اسلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداری جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی، دائمی وفاداری میں بدل گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم عاجز بندوں پر، اپنی عاجز مخلوق پر، کہ قیامت تک ہر زمانے میں جتنے بھی فتنے برپا ہوں گے، مسلمانوں کے لیے جتنے بھی خطرات پیدا ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ہمیشہ کے لیے ہمیں باخبر بھی کیا، ان کی کیفیات اور ان کی حیثیت اور ان کی اوقات بھی ہمیں بتلا دی، اور پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی خبردار کیا کہ تم بھی کہیں کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا. میں تو اس بات پر بھی طاقت رکھتا ہوں کہ میں کفار و مشرکین کو ایمان کی نعمت ان کو دے دوں اور ان کو غلبہ عطا کر دوں، تو تم بھی اطاعت اور فرما برداری کے دائرے کے اندر رہنا اور میرا شکر ادا کرتے رہنا میری نعمتوں کا. یہ سورہ مائدہ ہے جو آیات میں نے تلاوت کی. ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہود و نصارہ کی جو اندر کی کیفیات ہیں مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ایک تو ان کو بیان کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تم ان کو دوست مت بنانا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. گویا یہ فیصلہ حتمی ہے، دائمی ہے، عارضی فیصلہ نہیں ہے. اگر کوئی عارضی حکم آئے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تبدیل کر دیا.
پھر وہ دائمی حکموں کے اندر مستقل طور پر شامل ہو گئے اور آج تک وہی چل رہے ہیں، لیکن یہ احکام وہ ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہیں، دائمی ہیں۔ مثلا نکاح پہلے مشرکین کے ساتھ بھی ہو جاتا تھا، کفار کے ساتھ ہو جاتا تھا، جائز تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ کیا، لیکن حکم آ گیا کہ اب لا تنکحوا المشرکات، اب مشرکات سے، مشرکین سے نکاح نہیں ہوگا۔ وہی فیصلہ آج تک چلا آ رہا ہے، وہی قیامت تک چلے گا۔ تو اسی طرح یہود و نصارہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اپنے عاجز بندوں کو، ایمان والوں کو باخبر کیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، انہیں دوست مت سمجھنا، نقصان پہنچائیں گے تمہیں۔ اور یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا، اپنی نسلوں پر ظلم کیا، تم پر بھی ظلم روا رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کے طلبگار ہی نہیں ہیں، جو ظالم ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ زیادہ میل جول، زیادہ اٹھنا بیٹھنا، رشتے ناتے، محبتیں، تعلقات اور کاروبار میں ان لوگوں کو زیادہ شریک کرنا اپنی ضرورت اور مجبوری سے زائد، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، نقصان دے گا تمہیں، یہ تمہارے کسی صورت میں خیر خواہ نہیں ہے۔ اپنے گھر رہو، اپنے بھائیوں میں رہو، اپنے بھائیوں سے محبت کرو، اپنے بھائیوں کے دکھ میں اور ان کی خوشی میں شریک ہو جاؤ، انہی کے ساتھ اپنی ایمانی کیفیات جو ہیں ان کا تبادلہ کرو، خیالات کرو، اعمال مل جل کے کرو، دین کے اندر اجتماعیت پیدا کرو۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اور ان آیات کے پس منظر میں بھی بیان فرمائیں۔ لیکن یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس کا تعلق مرتد ہو جانے سے ہے، یعنی اسلام کے پھر جانے والے لوگوں سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو، جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ ان قریب لائے گا ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں۔ تم اگر دین چھوڑ دو، دین سے پھر جاؤ، مرتد ہو جاؤ، دین سے پھر جانا، اسلام کو چھوڑ دینا، قبول کرنے کے بعد چھوڑ دینا، تو یہ اس کو ارتداد کہتے ہیں، یہ بغاوت ہے، اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے، قتل ہے اس کی سزا۔ اسلام نے 3 دن کی مہلت دی ہے، اور اس کے اندر بھی بڑا رحمت کا اور نرمی کا یہ رویہ رکھا کہ امت کے علماء، امت کے مصلحین، نیک لوگ، علم والے، اصلاح کرنے والے 3 دن ان کو سمجھائیں، جا کے ان کے پاس چلے جائیں یا ان کو اپنے پاس بلا لیں، 3 دن ان کو اللہ کے دین کی حقانیت، اس کی سچائی، اس کے متعلق ان کو تبلیغ کریں، ان کو سمجھائیں، پوری محبت کے ساتھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ قائل ہو جائیں تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے، وہ قائل نہیں ہوتے تو پھر ان کی سزا قتل ہے، اور وہ حکومت اور ریاست کا کام ہے کہ پھر وہ ان لوگوں کو اپنے حکم سے ان کے خلاف قتال کرے، جہاد کرے، ان کو ختم کر دے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ اگر مرتد ہو جاتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا، دین سے پھر جاتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا، میں انہی میں سے، میں لوگوں کو ایمان کی نعمت دے دوں گا، اس سے زیادہ لوگ آ جائیں گے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے
اللہ اکبر، ایسی قوم ہوگی کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا نا، مرتد ہونے والے تو بہت تھوڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی اسود انسی نے ارتداد کیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے دین سے پھر گیا۔ حضور علیہ السلام نے بحیثیت نبی اور رسول کے، بحیثیت نبی اور رسول کے اور ریاست اسلامی کے حکمران کے، نبی ہی حکمران ہوتا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کوئی حکمران نہیں ہوتا اسلامی ریاست کا، وہی حاکم ہوتا ہے۔ تو نبی کا حکم حکم الہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کو قتل کر دیا اس کو۔ حضرت فیروز دہلوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے، مسلمۃ الکذاب کا فتنہ اٹھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، حضور کے دور میں اس نے شرارتیں شروع کر دی تھی، دعوے شروع کر دیے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس کو مقابلے کا جواب بھیجا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ تیرے ساتھ کوئی مفاہمت ہو جائے گی، مقابلہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 12 قافلے، 12 وفد تھے جو مختلف صحابہ کی سربراہی میں بنائے، اور ان کو ایک وہ طبقہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، یہ بھی ارتداد ہے۔ دین کے کسی ایک حکم کا انکار کر دیں تو دین کے دائرے سے باہر نکل گئے، یہ ارتداد ہے، مرتد ہو گیا بندہ۔ کسی ایک حکم کا انکار کر دے، شامل ہونے کے لیے تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، 2 گواہیاں ہیں، کوئی بھی دے دے سب کے سامنے تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ کی رحمت کا مستحق بن گیا، جنت کا مستحق بن گیا، کمی کوتاہی استغفار کرتا رہے گا، معافی ہو جائے گی۔ لیکن دین سے نکلنے کے ہزاروں روزن ہیں، ہزاروں راستے ہیں۔ کسی ایک حکم کا، کسی ایک بات کا، قرآن کی کسی ایک آیت کا، ایک لفظ کا انکار کر دیا، نماز کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، روزے کا نہیں ہے روزہ میں نہیں مانتا، استغفر اللہ اگر کوئی یہ کہے تو، میں حج کو نہیں مانتا، ایسے ہی تماشا بنایا ہوا مسلمانوں نے، تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرائض ہیں جو اپنے ماننے والوں پر اس نے عائد کیے ہیں۔ تو صحابہ میں سے کسی نے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، عمل کیا، اس پہ مانا بھی، عمل بھی کیا، حضور کے سامنے عمل کیا۔ اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مستحق قرار دیا اور ان کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ تو کسی ایک جز کا، کسی ایک حکم کا، کسی ایک بات کا انکار جو ہے وہ کسی بھی بندے کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 وفود بنائے، وہ بھیجے جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی زکوٰۃ لے سکتے تھے، چونکہ وہ اسلامی حکومت کے سربراہ بھی تھے، اللہ کے نبی اور رسول بھی تھے۔ وہ چلے گئے تو اب کوئی ہم سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا، لیکن کہتے تھے ہم ہیں مسلمان، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہم۔ تو مرتد ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 باتیں جو ہیں وہ اختیار فرمائیں۔ ایک تو ان کی طرف تبلیغ کے لیے وفود بھیجے کہ ان کو جا کے سمجھائیں، یہ بھلائی ہے ان کے ساتھ، یہ خیر خواہی ہے، جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، ان کو بچانے کی کوشش کرے، اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے کسی انسان کی۔ تو خدمت کی، ان کو بھلائی پہنچائی، اور اکثریت جو ہے وہ واپس آ گئی۔ اس دعوت کے نتیجے میں، اس تبلیغ کے نتیجے میں جو علم کے ساتھ تھی، نصیحت کے ساتھ تھی، بھلائی اور خیر خواہی کے ساتھ تھی، جس کے اندر محبت تھی، جس کے اندر درد مندی تھی، اللہ نے اس کے اندر طاقت پیدا کی اور ان کے دلوں پر اثر ہوا اور وہ واپس آ گئے۔ تو یہ ایک محنت ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ واپس نہیں آتے نا تم، تو میں اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر زکوٰۃ میں کسی اونٹ کی ایک رسی بھی آتی ہے نا، اور وہ بیت المال میں تمہیں جمع کرانی ہے، نہیں کراتے، میں اس ایک رسی کے لیے بھی تمہارے خلاف قتال اور جہاد کروں گا۔
میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ہمارے اندر رہتے ہوئے، ہمارے ساتھ رہتے ہوئے جب تم دین سے بغاوت کرو گے تو بغاوت تو پھر بغاوت ہے، اس کی سزا تو پھر بڑی سخت ہے، معافی نہیں ہے بغاوت۔ معافی کا وقت دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر معافی مانگ لیں، لیکن جب سزا کا اعلان ہو جائے کہ اب تیار ہو جاؤ تو لڑنے کے لیے آ گئے تو پھر لڑیں گے، وہ اس میں معافی کیا ہوگی۔ تو اسی طرح نبوت کا دعویٰ ہے، مسلمہ کذاب نے کیا تو ان کی طرف بھی پہلے پیغامات بھیجے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے نبی کی شرم کرو، لحاظ کرو۔ تم نے ایک وقت گزارا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہو گیا تمہیں بیٹھے بیٹھے تم نے یہ نیا فتنہ کھڑا کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع اور فرم و برداری میں ہماری کامیابی ہے، آخرت میں نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اسی پر آ جاؤ واپس۔ یہ تم نے کیا نیا آدمی کھڑا کر لیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ نے بھی اعلان کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کر دیا، تو بات ختم ہو گئی۔ صحابہ کا اجماع بھی اس پر تھا، کل صحابہ اس پر جمع تھے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امت کے اندر جیسے توحید پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طرح قرآن کریم پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرشتوں پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، جو مسلمان ہے وہ اختلاف نہیں کرتا۔ انسان کی نیچر ہے کہ وہ جب تک کسی چیز کو دیکھ نہ لے، سن نہ لے، یقین نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنا نبی دکھا بھی دیا اور ان کی زبان مبارک سے دین سنوا بھی دیا، دین سمجھا بھی دیا۔ دین پر عمل حضور کی ذات نے سب سے پہلے کیا ہے، صحابہ کو دکھایا کہ دیکھ بھی لو، اب تم اس پر عمل کرو، ساری حجتیں پوری کر دی۔ تو اب اس میں کوئی راستہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی خواہش کو پورا کرے، کبھی ادھر نکلے کبھی ادھر نکلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہوں گے جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میں ان سے محبت کرتا ہوں گا، میں ان کو پھر لے آؤں گا، اور کافر بھی پریشان نہ ہو، اور جو ادھر سے منافقت کر کے ہمارے ساتھ چلتے رہے اور پھر دین چھوڑ گئے، ادھر چلے گئے، مرتد ہو گئے، وہ بھی اطمینان رکھے، میں انہی میں سے کفار و مشرکین میں سے لوگوں کو کھڑا کروں گا۔ اور اللہ نے کھڑا کیا، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ سارے اہل مکہ مسلمان ہو گئے، بچا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ طائف والے سارے مسلمان ہو گئے، مدینے میں سوائے یہودیوں کے وہ مسلمان نہیں ہوئے، چند ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی چند صحابہ ہیں، لیکن وہ ان کی اکثریت مسلمان نہیں ہوئی۔ اور قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کی یہی اپوزیشن ہے جو اصلی اپوزیشن ہے، جس کو قرآن نے کہا، حدیث میں بھی یہی ہے، یہ باقی رہیں گے۔ جس طرح شیطان قیامت کے دن تک باقی رہے گا، یہ یہودی بھی باقی رہیں گے۔ نصرانی جو ہے، عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ واپس آئیں گے، نازل ہوں گے، تو پھر اسلام کا غلبہ ہوگا، وہ جہاد کریں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا، عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمل کرائیں گے، لیکن ان کی بھی کوئی مخالفت کرے گا تو وہ یہودی ہوں گے جو مخالفت کریں گے، یہودیوں کے خلاف جہاد ہوگا ان کا، ان کے خلاف قتال ہوگا، اور اللہ اپنی قدرت کا اظہار یوں فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں تفصیلات دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی یہودی کسی دیوار کے پیچھے چھپے گا تو دیوار بھی بولے گی کہ ادھر تشریف لائیں، یہ چھپا ہوا ہے، اس کو ماریں۔ کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت بولے گا، اس کو پناہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ مقابلے پر وہ نبی کے مقابلے پہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دیتا، کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا اللہ۔ کسی نبی کو نہ پہلے رسوا ہونے دیا
اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلے آ کر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کو بچایا جب ان کو وہ پھانسی دینا چاہتے تھے، ان کو صلیب پر چڑھانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں سے ذلت سے بچایا اور فرشتے کو بھیجا جو ان کو اپنی آغوش میں لے کے روشن دان سے نکلا اور آسمانوں میں لے گیا ان کو، اور جو ان کو مارنے کے لیے کھڑے تھے انہی میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے کے وہاں کھڑا کر دیا، انہوں نے اس کو مصلوب کر دیا۔ اور آج تک عیسائی اس عقیدے پر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، حالانکہ وہ اس کی شکل کا وہی دشمن تھا، چیختا چلاتا رہا کہ میں نہیں ہوں، انہوں نے کہا تو ہی ہے اور کون ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذلت سے بچا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں یہ خبر ہمیں حضور علیہ السلام نے دی ہے، جیسے حضور نے یہ قرآن کی خبر ہمیں دی کہ اللہ کی کتاب ہے، جیسے حضور نے یہ خبر دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور نے وحی کی خبر دی، فرشتوں کی خبر دی، یہ ساری سچی ہے۔ تو یہ خبر بھی حضور ہی نے دی، وہ سچی ہے کہ وہ نازل ہوں گے، فرشتہ ویسے ہی لے کے آئے گا، اور جو زرد چادر انہوں نے پہنی ہوگی وہی اس دن لپٹی ہوگی، جس طرح غسل کر کے وہ نکلے تھے اسی طرح ان کے بالوں سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ ٹپک رہے ہوں گے تر و تازہ، اس لیے کہ اس جہان سے جب وہ دوسرے جہان میں گئے تو وہاں کی زندگی کے تقاضے وہی ہیں، جیسے گئے تھے ویسے ہی اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا، ویسے محفوظ کر دیا۔ تو جب واپس آئیں گے تو پھر پانی جو ہے وہ قطرے گرنے شروع ہو جائیں گے، پھر یہاں کی غذا شروع ہوگی، یہاں کا رزق شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ساری خبریں دے دی ہیں۔ تو یہود و نصارہ کے متعلق اللہ پاک نے طے کر دیا کہ یہ تمہارے ہمیشہ کے دشمن ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، اسے پہلی آیات میں فرما دیا۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور ہمیں کہا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى، اور مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، تو وہ آپس میں دوست ہے۔ آج حالات ہمارے سامنے ہیں، ہماری خواہشات اس کا منہ چڑھا رہے ہیں حالات، ہم ان سے شیک ہینڈ کر رہے ہیں، ہم ان سے معاہدے کر رہے ہیں، ہم ان کے دست نگر ہو گئے ہیں، ہم ان سے خیراتیں مانگ رہے ہیں، ہم ان کا سسٹم جو ہے اس کو یہاں لانچ کر کے ہم نے اس کو ایکٹیو کیا، ان کے پورے سسٹم آف دا گورنمنٹ کو، ہم ان کے معاشی جو سسٹم ہے اس کو ہم نے یہاں پر نافذ کیا، اور سودی نظام ہم لے کے آئے، وہ اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ لڑ لو اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا لڑ لو گے؟ تو اللہ تو بہرحال حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے پھر ان ایمان والوں کی صفت یہ بتائی کہ نرم دل ہیں مسلمانوں پر، یہ جو آئیں گے نا، جن کو میں اپنے دین کی نصرت کے لیے ان کو ایمان کی نعمت دوں گا، ان کے دلوں کو منور کروں گا، ان کے دل جو ہیں مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہیں وہ نرم دل ہیں وہ، اور زبردست ہیں کافروں پر، عزت علی الکافرین، کافروں پر زبردست ہوں گے، انہی میں سے نکال کے لا کے سامنے کھڑا کروں گا۔ تو کوئی پھرتا ہے تو پھر جائے، دین چھوڑتا ہے تو چھوڑ جائے، اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں ان کاموں سے، دین میں نے نازل کیا ہے، میں نے تمہیں عطا کیا ہے دین، اس دین کی حفاظت بھی میں نے اپنے ذمہ لی ہے، تو تمہاری کیا محتاجی ہے مجھے؟ وہ نہیں ہے۔ تو ان کی صفت بھی بیان کی، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے، کوئی ان کو کچھ بھی کہتا رہے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین کا نام پوری طاقت سے بلند کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، دین پر خود قائم ہے، لوگوں کو دین پر قائم ہونے کی دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں جو مرضی کہتے رہے ان کو اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے، جو مرضی کہتے رہو، لگے رہو۔ تو جو اللہ کے ساتھ خالص ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے، وہ اسی مقام پہ پھر پہنچتے ہیں کہ ان کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، کیا کیا تانے دیے، کیا کیا الزام لگائے، کیا کیا تشدد نہیں کیا، زندگی کے ہر قدم پر راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ موت سے بڑی کیا چیز ہے؟ قتل کر دیا،
وہ خوشی سے قتل ہو گیا، اس نے شہادت قبول کر لی، اس نے دین نہیں چھوڑا، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے سنایا تھا آپ کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پچھلے جمعے، کہ موت کو گلے لگا لیا انہوں نے کہ بھائی حضور کو میں نہیں چھوڑ سکتا، جو مرضی کر لو۔ تو سارے الزام، سارا تشدد، ساری باتیں، سارے تانے وہ برداشت ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ تو آج آپ دیکھ لیں اس آیت کریمہ میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین کے قیام و استحکام اس کی خوشخبری دی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کہیں تمہارے دماغ میں یہ فطور آ جائے کہ ہم ہیں جو اس دین کو سنبھال کر کھڑے ہیں، ہم نے یہ پلر کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ دین کو ہم نے قائم کر دیا۔ نہیں بھائی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس دین سے ہمارے دل کو منور کر دیا، اس نے دین والوں کے گھروں میں ہمیں پیدا کر دیا، ہم نے دین کو کیا بچانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اصل پیغام یہی دیا ہے کہ دین کی حفاظت میرے ذمہ ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پرواہ مت کرو، کسی کا خوف اپنے اوپر مت لو، وہ میرے ساتھ سیدھے ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ موت تو آنی ہے، اگر اس راستے میں کسی کی موت آ گئی تو سبحان اللہ، شہادت ہے، نہیں آئی تو اللہ کی توفیق سے وہ اس دین کی دعوت کو لے کر چلتا رہے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، دے گا جس کو چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، بہت خبردار ہے، بہت وسیع ہے، اس کا علم سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ یہ دین جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، ایک خاص نورانی نعمت ہے، نور ہے، دین نور ہے، قرآن نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ ہم تو زندگی کے آخری سانس تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ ایمان بھی ساتھ دیا، پھر ایمان کی حفاظت بھی اللہ تو ہی کر رہا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو شیطان کے چکر ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں باخبر کیا ہے ہر فتنے سے، ہر خطرے سے۔ اتنی محبت ہے اللہ کو ہم سے، بڑی محبت ہے اللہ کو۔ اللہ نے ایک تو ساری مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے، یہ میرا کنبہ ہے، یوں سمجھے میں سب کی پرورش کرتا ہوں، رب ہوں، رب السماوات والارض۔ رب جو ہے وہ پالن ہار ہوتا ہے، دشمنوں کو بھی، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی رزق دے رہا ہے، ماننے والوں کو بھی رزق دے رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو مجھے مان لیتے ہیں، میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اب ان کو خطرات سے بچانا، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، ان کو جنت تک پہنچانا، یہ پھر اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اپنے ذمہ لیا ہے، اور معافی کے دروازے کھول دیے ہیں، ہر طرف معافی کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر۔ آپ ہر قدم پہ چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ شیطان نے ہمارے سامنے گمراہی کے کتنے جال جو ہیں وہ پھیلا دیے ہیں، کتنے بلیک ہول ہیں جو ہمارے راستے میں پڑے ہوئے، اور ان سے ہمیں اگر کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ کتاب اللہ ہے کہ دیکھنا اس سے بچ جاؤ۔ کوئی بچاتا ہے ہمیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن نے یہی کہا کہ آپ کی تو کیفیت یہ ہے کہ آپ تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی یہ مخلوق جو ہے وہ جہنم کے کنارے پر کھڑی تھی کہ ابھی گری کے گری، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آپ کو نکالا میرے حکم سے، میری توفیق سے، کہ جیسے آپ کو کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ لیا کہ کہیں اس میں گر نہ جائیں۔ تو حضور نے یوں مخلوق کو سیدھے راستے پر، سلامتی کے راستے پر، امن کے راستے پر، اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے پر مخلوق کو لگایا ہے۔ جتنی محنت، جتنی جد و جہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے فرمائی ہے، اس کی کوئی مثال دوبارہ قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ نقل تو ہو سکتی ہے، نقل کی ہے، ویسا ایمان کہاں سے لائیں گے جو حضور سے براہ راست وصول کیا ہے۔ ان کی تو نگاہوں میں حضور کا چہرہ انور ہر وقت تھا، ان کی نگاہیں روشن ہی اسی چہرہ انور سے تھی،
ان کے دل میں حضور کی یاد تھی، ان کے دماغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے الفاظ تھے، ان کے اعمال میں حضور کے اعمال تھے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ نہیں ہے۔ تو ہم ان کی نقل کریں، ان کی نقل کرتے کرتے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کر کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فیصلہ دے دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آ گئے، ہدایت لے آئے، ہدایت واضح کر دی تمہارے سامنے، ہر بات کھول دی، اللہ کا ہر حکم کھول کر سنا دیا، سمجھا دیا، بتا دیا، عمل کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ ساری ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، رسول کے آ جانے کے بعد کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہی، پھر تم میرے رسول کی مخالفت کرو۔ ومن یشاقق الرسول، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد ان کی مخالفت کرو، چاہے زبان سے کرو چاہے عمل سے کرو، مخالفت ہے۔ تحریر سے کرو تقریر سے کرو، مخالفت ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو، ان کے نظاموں کو قبول کرو، ان کی تہذیب کو قبول کرو، ان کے تمدن کو اختیار کرو، ان کا چلن سیکھو، ان کے راستے پر چلو کہ جو ایمان والے نہیں ہیں۔ غیر سبیل المؤمنین، غیر مسلموں کے راستے پر تم چلو، غیر مومن جو ہیں ان کے نظام کو اپناؤ۔ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہدایت ہم نے واضح کر دی، رسول اپنا بھیج دیا، ان کے صحابہ تمہارے سامنے ہیں، دین کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہی، ہر چیز واضح ہو گئی، کھل گئی، سمجھ آ گئی، سمجھا دی گئی، عمل ہو گیا۔ اب کون سی حجت باقی ہے جس کے تم انتظار میں ہو؟ اور پھر تم کہو کہ جناب میں یہ سوچتا ہوں، میری سوچ یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے، میری فکر یہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ سوچ، یہ فکر، یہ دماغ، یہ دل، یہ عقل، یہ کس نے دیا ہے؟ اسی کی طرف پلٹو۔ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، ادھر پلٹو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، ادھر آؤ گے تو راستہ ملے گا۔ عقل بھی فارغ ہو جائے گی نہیں آؤ گے، سوچ بھی مفلوج ہو جائے گی، دل بھی مردہ ہو جائے گا، کچھ نہیں سوجے گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو یہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ ہم اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں۔ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرماتے ہیں جب تم پھر اپنی مرضی کرتے ہو نا تو پھر میں تمہیں تمہاری مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ کرو اپنی مرضی۔ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اور اسی پہ چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے میری نہیں مانی، میں نے کتنی حجتیں پوری کی ہیں، کتنے دلائل دیے ہیں۔ خود اپنے وجود میں انسان غور کر لے تو اس کو خدا سمجھ میں آ جائے گا، اس کو وہی سمجھ میں آ جائے گی، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ انسان اپنے وجود میں ہی غور کر لے کہ میں کیا ہوں، میں کیسے بن گیا، کس نے بنایا مجھے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس شکل و صورت میں چاہا تمہیں ڈھال دیا۔ کتنے انسان ہیں ایک سے دوسری کی شکل نہیں ملتی، عذاب وہی ہے، عذاب وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک پہچان دی ہے، اس کے چہرے کی ایک شناخت دے دی ہے، اس کا اپنا ایک منظر ہے، اس کو دیکھ کے ہر کوئی پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں آ رہے ہیں۔ بعض جگہ شکلوں کی مماثلت بھی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ آپس میں ملنے بھی مل جاتی ہے، یہ بھی اللہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ بھی کر سکتا ہوں۔
باپ کا رنگ کالا سیاہ ہے، بیٹا چٹا سفید ہے، اللہ دکھا دیتا ہے نا۔ اور باپ اگر ماں باپ دونوں چٹے گورے ہیں تو بیٹا جو ہے وہ کالے رنگ کا پیدا ہو گیا، کیا کر لو گے؟ کوئی مرضی ہے تمہاری، کوئی اختیار ہے تمہارا، کچھ کر سکتے ہو؟ اپنی مرضی سے کون پیدا ہوا ہے؟ نہ اپنی مرضی سے کوئی پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے کوئی مرے گا۔ کہنے والا کہہ دے گا جو خودکشی کی، اس کی موت ہی ایسے آنی تھی، روح کس نے نکالی اس کے اندر سے؟ وہ تو اللہ نے نکلوائی نا اپنے فرشتے کے ذریعے، وہ نہ نکلواتا تو لگا رہو خودکشی کرتے رہو، تو موت تو آنی تھی، لیکن تو نے غلط راستہ چنا، غلط راہ جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کی۔ تو اس لیے دین ہمارے سامنے واضح ہے، دین کی باتیں کھلی ہیں۔ تو آج جتنا زوال ہے، جتنی پریشانی ہے، جتنی بدامنی ہے، ہماری سلامتی کو خطرات لاحق ہیں، ہماری معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، ہر شعبے کے اندر ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی کی ہے، اس کا نتیجہ بد جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بھگتان کر رہے ہیں۔ کر لیں غور، تمام پالیسیوں کو دیکھ لیں، نظام ہمارا سودی ہے تو کیسے نفع ہوگا؟ کافر کو تو نفع ہوگا، وہ نہ خدا کو مانتا ہے، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، نہ شریعت کو، کسی چیز کو نہیں مانتا، اس کے لیے دنیا ہے، دنیا کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے جاؤ۔ اس کو دنیا میں خدائی مل گئی، دنیا میں اس کو اقتدار مل گیا، دنیا میں کامیابی مل گئی، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم ڈبل گیم کر رہے ہیں، کمال ہے۔ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، یہ نہیں ہوگا۔ نمازیں بھی پڑھتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، سود بھی کھاتے رہیں، اپنے یتیم بھتیجوں کا، بھانجوں کا مال بھی ہم اڑس لیں، بہن بھائیوں کا حق جو ہے وراثت کا وہ بھی جو ہے ہم غصب کر لیں، ہمسائے کو بھی ہم تنگ کرتے رہیں، مسلمانوں کو ہمارے وجود سے تکلیف پہنچتی رہے، تو کیسے بھائی اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کچھ سمجھا دو نا ہمیں۔ حکومت کر رہے ہیں، ساری مخلوق کو تنگ کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، زندگی مشکل کر دی ہے لوگوں کی، تو یہ سکھ پائیں گے؟ جو اپنی رعایا کو تکلیف دیتا ہے وہ کبھی سکھ نہیں پائے گا، ساری زندگی پریشان ہوگا۔ یہ اندر کا حال جا کے ان سے پوچھو۔ جتنا بڑا منصب ہے، جتنا بڑا اختیار ہے، اتنی بڑی آزمائش میں ہے۔ ہمارے پاس جتنا کم اختیار ہے، ہم اتنے ہی کم ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داری کم بنتی ہے، اختیار تھوڑا ہے نا۔ جتنا اختیار ہے تو پوچھا بھی اتنا ہی جائے گا جتنی ہماری استطاعت ہے۔ میرے اندر استطاعت ہی نہیں ہے تو میری طاقت اور استطاعت سے زیادہ اللہ جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے دین کو فطرت کے مطابق ہمیں عطا فرمایا، تو ان کو فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کی طرف لوٹیں، حدیث کی طرف لوٹیں، سنت کی طرف لوٹیں، ورنہ بس ایسے ہی لگے رہیں گے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، بلیک ہول کے اندر ہم اچھل کود کر رہے ہیں، ہمیں کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا۔ جس گلی میں جاتے ہیں آگے راستہ بند ہے، جس گلی میں جا رہے ہیں آگے راستہ بند ہے۔ کبھی اچھا دشمن تو دشمن، دوست جو ہیں وہ روز ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اب ہم دوستوں کو منانے پر لگے ہوئے، یعنی ہمارا جتنا وقت ہے وہ دوستوں کو منانے پر ہی خرچ ہو رہا ہے۔ دوست تو دوست ہوتا ہے، دوست کیوں ناراض ہو گیا؟ تو آپ کی عادت ہماری ہو گئی، ہمارے حکمرانوں کی، ہم پر مسلط لوگوں کی، اور جو قوانین ہم پر مسلط کیے گئے ہیں نہیں ہیں اسلامی قوانین، یہ اس کے نتائج ہیں کہ ہم اپنے دوستوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، ان سے بھی محروم ہو گئے، سب ہم سے ناراض ہو گئے۔ تو اللہ کو راضی کر لو، سارے آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کو راضی کر لو، اور وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم مان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کر لیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ راضی ہو گیا تو مخلوق ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر ایسے لوگ ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں ان کو غالب کروں گا۔ ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی کیا گلہ کرتا ہے، کیا شکوہ کرتا ہے، ان کے ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اب مولوی لوگ ہیں تو مطلب ایسا طبقہ ہے کہ ہر آدمی کو اس پر تنقید کا حق حاصل ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر ہر آدمی کو مولوی پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہے۔ اچھا نقصان کہیں اور ہو گیا ہو، ذمہ دار مولوی،
اب یہ حکومت جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ ہوا ہے مولویوں نے کیا، اور یہ مولویوں نے سارا کچھ کیا، معیشت مولویوں نے بنائی ہے، دنیا کے ساتھ سودی معاہدے مولویوں نے کیا ہے، تم نے کیے ہیں، یہاں کے قوانین تم نے بنائے ہیں، مولویوں نے تو نہیں بنائے۔ مولویوں کو تو ایک دن بھی دے دو تو شام تک معاملہ ٹھیک کر دیں گے، انہوں نے کر لیا ہے ٹھیک، ہمارے ہمسایوں نے بہترین کر لیے ہیں معاملات۔ ہاں، وہ جو سب سے پہلے لڑنے آیا تھا وہی تیل دے رہا ہے، اب وہی گیس دے رہا ہے ان کو۔ روس سے معاہدے کیے انہوں نے، امریکہ نے ان کے اثاثے منجمد کر دیے، اس نے کہا کوئی نہیں ٹھیک ہے رکھ، تیرے لیے یہ مال تو اس کو حلال سمجھتا ہے، حرام ہے، غصب کیا ہوا مال ہے، چھینا ہوا مال ہے، کب تک رکھے گا؟ رکھ لے، ہم اس کے بغیر بھی زندگی گزار لیں گے، گزار رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہماری طرف تو وہی ساری توپوں کے رخ ہوتے ہیں، ساری توپوں کے رخ ہوتے ہیں۔ کمزور جو ہوئے تو ہم ظاہری طور پر کمزور ہیں، لیکن الحمدللہ مولوی جیسا مشنری مین آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ ساری دنیا کی گالیاں اس کو پڑتی ہیں، سارے اعتراضات اسی پر ہوتے ہیں، بیچارہ نماز میں کہیں آدھا منٹ بھی لیٹ ہو جائے، انسان ہے، کوئی بشری تقاضا ضرورت ہو جاتی ہے، وضو مول صاحب کمال کر دیتے ہوئے منٹ آدھا ہوتا ہے، گھنٹہ لیٹ آئے ہو، مبالغے کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ او بھائی آ گئے پڑھ لو نماز، لڑائی کی کون سی بات ہے؟ تو ہماری طرف جو رخ ہے، ہم تو پھر آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بلاتے رہیں گے۔ ہمیں کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے۔ مجھے اس شکل و صورت میں ہر جگہ جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال لوں گا، ٹیڑھی مانگ نکال لوں گا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، داڑھی کو میں وہ فولڈ کر لوں گا۔ نہیں بھائی، میں جیسے ہوں ویسے ہی جاؤں گا، ویسے ہی جاؤں گا۔ اگر میں نے کوئی میک اپ کیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور وہ انتہائی نقصان دہ ہے، میری شناخت ختم ہو گئی۔ میں اپنی شناخت کے ساتھ کھڑا ہوں، پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو آج ضرورت ہے دین کی دعوت کی، دین کی تبلیغ کی، دین کی محنت کی۔ اپنے گھر سے شروع کریں اور سوسائٹی میں پھیل جائے۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال آ جائیں، بس اس سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہے۔ یہی دین ہے، حضور کی ادائیں تو دین ہے، اور ہماری حرکتیں دین ہیں۔ استغفر اللہ، جو ہم کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، حضور کی ہر ادا دین ہے۔ جو فرمایا دین، جو عمل کیا وہ دین، اس سے باہر جو کچھ ہے وہ سب غلط ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔